کہ ایک جملے میں جب کوئی توحید سمجھاتا ہے وہ کہتا ہے ایک اللہ کو مان لو تو یہ توحید ہے. بس اسی جملے کو یاد رکھیے کہ کیا فقط اللہ کو ایک ماننا عقیدہ توحید ہے یا اللہ کا ایک ہونا عقیدہ توحید ہے؟ عقیدہ لفظ توحید خود باب تفعیل سے ہے اور یہ باب تفعیل کا مصدر ہے اور اس کے معنی ایک کرنا ہے. اللہ تو کرنے ہونے سے پاک ہے. عربی گرامر کے روح سے توحید کا جب تفعیل کے مصدر کے صورت میں ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ برتا ہے ایک کرنا ہے اور یہ نکلا ہے وحدہ سے، وحدتن سے. یہ واحد مشتق ہے. اس کا معنی ایک کے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. چونکہ ہمارے پاس وقت لمیٹڈ ہے، ہم سوئیوں کے پابند ہیں آپ سے وعدے کے مطابق، اسی لیے فقط خلاصہ بیان کروں گا. اللہ جل مجدہ نے فرمایا قل. قل کا معنی آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے. نبی مکرم آپ فرما دیجئے. قل آپ فرما دیجئے ہوا وہ اللہ ہے. ایک کی بات بعد میں ہے، احد اور توحید کی بات بعد میں ہے. پہلے فرمایا آپ کہہ دیجئے وہ ہے اور وہ اللہ ہے. پہلے یہ سبق سیکھیں. اس کے بعد فرمایا احد، ترجمہ کہ وہ اللہ ایک ہے. وہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی ترجمہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد. آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے. بہت توجہ کیجئے اس پر کہ وہ اللہ ایک ہے. اس کی اور ان جملوں کی لذت محسوس کیجئے. آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے اور وہ یکتا ہے. گویا اب جدا جدا سمجھنا ہے. وہ اللہ ہے اسے جدا سمجھنا ہے، وہ یکتا ہے اسے جدا سمجھنا ہے. جسے ابھی اللہ کی ذات کا نہیں پتا اسے عقیدہ توحید کی فکر پڑ جاتی ہے. اسے ایک ہونا کیسے سمجھ آئے گا؟ اللہ کی ذات عقل سے ماورا ہے. اللہ کی ذات سمجھ میں نہیں آ سکتی. جو سمجھ میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے. اسی لیے رب نے فرمایا کل میرے مصطفیٰ یہ عقل میں پیچھے دوڑیں گے، یہ دلائل کے پیچھے دوڑیں گے. آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے. گویا توحید کے بیان سے پہلے رب نے ذکر مصطفیٰ کر دیا. گویا رب نے بتا دیا کہ میں ہوں تو ایک، مگر میں رب چاہتا یہی ہوں میرے ایک ہونے کے لیے جب بھی لوگ سمجھیں تو زبان مصطفیٰ سے مجھے ایک سمجھیں، کہ میرا ایک ہونا زبان مصطفیٰ سے ادا ہو. پیارے وحدت میری ہو زبان تیری ہو پھر عقیدہ توحید بن جاتا ہے. میرا ایک ہونا یہ عقیدہ توحید نہیں ہے. جب تیری زبان سے ایک ہونا سمجھ آ جائے گا میں انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دوں گا. کل کہہ کے اللہ رب العزت نے خود سے پہلے در مصطفیٰ کی طرف توجہ دلوائی ہے. کل تو عنوان رسالت ہے. آپ شرک کے بعض اوقات ڈراتے وقت سنتے ہیں نا کہ کسی کا تصور آ جائے رب کی ذات کے ساتھ تو شرک ہے. سورہ اخلاص سمجھ آ رہی ہے. تصور تو اپنی جگہ پہ رب نے اپنے اسم سے پہلے در مصطفیٰ دکھایا کہ یوں رب کی تلاش میں نکل کر اپنی توانائیاں ضائع نہ کرو. میں پتہ دیتا ہوں کل ہو اللہ احد، تم در مصطفیٰ پہ آ جاؤ وہاں تمہیں خدا مل جائے گا. آپ فرما دیں کل کہہ کے عقیدہ توحید کی بنیاد رکھ دی ہے کہ آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے. اب کل اور کل کے بغیر کیا فرق ہے؟ اللہ ایک ہے بات تو اتنی ہے نا، زید کہے عمر کہے بکر کہے کہ اللہ ایک ہے only and one. مگر
یہ ایک کیا ہے یہ کون سمجھائے گا؟ ایک کو عربی میں کہتے ہیں واحد. اور یہاں لوگوں سے پوچھیں کہ ایک کیا ہوتا ہے. اگر کوئی میتھمیٹیشن ٹیچر بیٹھا ہے میتھ کا, اس سے پوچھیں کہ یہ جو ون ہے اس کی کیا تعریف ہے. ہر کسی کی ڈیفینیشن ہے. انفینٹی کے بعد جو ون آتا ہے اس کی کیا تعریف ہے. تو سائنسدان اور علم ریاضی کا استاد بتائے گا 2 کے آدھے کو 1 کہتے ہیں. یہ واحد عددی ہے. 1 2 3 4 ہم کرتے ہیں نا کہ 2 کے آدھے کو 1 کہتے ہیں. یعنی 2 کو آدھا کیا تو 1 کہتے ہیں. کوئی کہے گا ہاں 2 آدھوں کو ملا لو تو 1 ہو جاتا ہے. 1 آدھے کا محتاج ہے گویا. 2 آدھوں کو ملاؤ تو 1 ہوگا. گویا آدھا نہ ہو تو وہ دوسرا بھی ناقص. اور 2 کو تقسیم کر دو, آدھا کر دو, گویا 1 جز جدا ہوا تو دوسرا 1 کہلاتا ہے. اسے کہتے ہیں واحد عددی. اور دوسرا ہے واحد جنسی. جنس اشتراک مانگتی ہے. جنس میں بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں. تمام جانور ایک لحاظ سے واحد جنسی ہیں. انسان, لفظ انسان 18,000 مخلوقات, انسان ایک مخلوق. اب ہم 2,000 مرد اور عورت بیٹھے ہیں مگر انسان ہے. یہ بھی واحد جنسی ہے. جنس کے اعتبار سے ہم انسان ہے اور انسان ایک جنس ہے. یہ ہیں تو ایک مگر اس کے اشتراک ہے, اس میں افراد ہیں. اسی طرح فلاسفہ واحد نوعی کہتے ہیں. نوع کے اعتبار سے الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں. وہ اپنی نوع کا فرد کہلاتا ہے. ہم ایک ہیں مگر خواتین ایک علیحدہ ہیں, مرد ایک علیحدہ ہیں. پھر نوع کے اعتبار سے الغرض اتنا دور نہیں جانتے. جب بھی کسی سے پوچھیں گے ایک کی تعریف, کوئی ایک کو سنگل جانے گا, کوئی ایک کو آدھا, 2 آدھے کا آدھا جانے گا. کوئی کہے گا واحد عددی ہے, کوئی کہے گا واحد جنسی ہے, کوئی کہے گا واحد نوعی ہے. جان ذہن نشین کر لیں. میں نے ایک بھاری جملہ عرض کیا تھا کہ کیا اللہ کو ایک ماننا توحید ہے؟ جس نے اللہ کو ایک مانا اور اللہ کو واحد عددی مانا توحید نہیں, وہ مشرک ہو گیا. جس نے رب کو ایک مانا اور واحد جنسی مانا وہ بھی مشرک ہو گیا. دنیا تو کہتی ہے ایک مانو تو موحد ہو جاؤ گے. رب کو ایک مانا, ریاضی والا ایک مانا تو مشرک, جنس والا ایک مانا تو مشرک, نوع والا مانا تو مشرک. مولا یہ بندہ جائے تو کہاں جائے؟ قل هو اللہ احد. میرے مصطفیٰ مجھے ایک سمجھنے کے لیے, اس سے پہلے کہ میرا بندہ ریاضی کے دامن پکڑے, سائنس کے قدموں میں بیٹھے, فلسفے کو دیکھے, آسمان کو دیکھے, استاد کو دیکھے, مدرسے کو دیکھے, اس سے پہلے کہ یہ عقل استعمال کرے, ارے رب وہ ایک ہے جو سائنس, فلسفہ اور ریاضی سے سمجھ نہیں آئے گا. جس ایک کا مصطفیٰ کہہ دے وہ رب وہ ایک ہے جو مصطفیٰ بتا رہا ہے. اسے کہتے ہیں واحد حقیقی, کہ کوئی اور ایک کی تعریف نہیں ہے. آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے, یہ واحد حقیقی ہے. اس میں مفہوم وحدت آیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے خالق کائنات نے اپنا ایک ہونا بتایا. خدا کا, اللہ کا ایک ہونا تصور وحدت ہے. اگر زبان رسالت سے یہ بیان ہو گیا, زبان رسالت سے جب یہ تصور بیان ہوا تو اپنی عقل, فہم اور سمجھ سے خدا کو ایک جانا یہ تصور وحدت ہے. یہ کنسیپٹ ہے کہ اللہ ایک ہے. اپنے تجربے سے, اپنے علم سے ایک لسٹ ہے دنیا میں کہ جنہوں نے رب سے خود کو پہچانا, خود سے رب کو پہچانا, عقل سے, فلسفے سے, تجربے سے رب کو اپنی علم, عقل اور فہم سے پہچانا.
تصور وحدت ہے، اور جب رب کو مصطفیٰ کے زبان سے مان لیا تو یہ تصور عقیدہ توحید میں بدل جاتا ہے۔ یہ تصور بنا مصطفیٰ کے عقیدے کی صورت اختیاری نہیں کر سکتا۔ گویا لا الہ الا اللہ یہ ایک عقیدہ ہے، مگر جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہیں گے یہ عقیدہ کبھی ایمان کا حصہ نہیں بن سکتا ہے۔ گویا توحید عقیدہ تب بنتا ہے جب زبان مصطفیٰ سے ادا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے پیغام دے رہے ہیں کہ میرے پیارے نبی، یوں تو جاننے والے اپنے فہم سے مجھے ایک جانتے رہیں گے، لیکن آپ اپنی زبان سے فرما دیں کہ میں ایک ہوں، یہ جاننا ان کو ایمان کی نعمت عطا کر دے گا۔ حضور کی زبان سے اللہ کو ایک ماننا، گویا ذاتی علم اور تحقیق کی بنیاد پر خالق کی پہچان ایمان نہیں ہے، پیغمبر کے واسطے سے خالق کی پہچان ایمان ہے۔ اب اگر میں جملہ کہوں کہ عقیدہ توحید خود وسیلہ رسالت کا طالب ہے، وسیلوں کا علل اعلان انکار کیا جاتا ہے کہ بندہ وسیلہ نہ ڈھونڈے، رب سے مانگے وغیرہ وغیرہ، مگر حضور شیخ الاسلام نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ عقیدہ توحید خود وسیلہ رسالت کا طالب ہے۔ عقیدہ توحید کو واسطہ رسالت چاہیے، وسیلہ رسالت چاہیے، بنا واسطہ رسالت کے علم توحید، عقیدہ توحید نہیں بن سکتا۔ یہ فقط لفظ اور فلسفہ نہیں ہے، یہ قرآن کی رہنمائی ہے۔ قل هو اللہ احد، ہم نے صرف کل کی ابھی بات کی ہے کہ ہم عقیدہ توحید کو ذات مصطفیٰ سے جدا نہیں کر سکتے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے، قرآن نے کئی مقامات پر اس کو واضح فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، سورہ بقرہ، یعقوب علیہ السلام پر جب ظاہری طور پر آخری وقت آیا، یہ موضوع جس طرح آپ محبت سے سن رہے ہیں یہ اسی توجہ کا طالب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر جب آخری وقت آیا، ظاہری طور پر موت آئی، تو قرآن اس کی منظر کشی بیان فرماتا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کوئی یاد ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام پر موت ہو گئی؟ آپ تھے نا وہاں جب یعقوب علیہ السلام پر وقت وصال آیا؟ اذ قال لبنیہ، آخری سانسوں میں باپ بیٹوں سے کیا بات کرے گا؟ معاشرہ آپ کے سامنے ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کیا یعقوب علیہ السلام کو کوئی شک ہے اپنی تربیت پر؟ کیا یعقوب علیہ السلام ابھی اپنی اولاد سے مطمئن نہیں کہ سارا عمر اس پر لگا دی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت، خود پیغمبر امت تو امت بیٹوں سے سوال کر رہے ہیں، اور رب کو یہ مکالمہ اتنا پسند آیا کہ اس کو ہمارے قرآن کا حصہ بنا دیا کہ باپ آخری سانسوں میں بیٹے سے پوچھ رہا ہے ما تعبدون من بعدی، بیٹا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سادہ سا جواب تھا اللہ، بات ختم ہو گئی۔ اور آخری وقت میں اسی طرح تھوڑی چھوٹی باتیں کی جاتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بات کی جائے، سنی جائے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کس کی عبادت کرو گے، فرمایا من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ جواب سنیے، قالو، سارے بیٹے ملک بیلے بولے نعبدو، ہم عبادت کریں گے۔ اگر یہاں چھوڑ دیں تب بھی لفظ اللہ ذہن میں آئے گا کہ ہم عبادت کریں گے اللہ کی، ہم عبادت کریں گے اپنے رب کی، ہم عبادت کریں گے اپنے مالک کی، مگر نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جواب دیا نعبد الہک، بابا ہم جانتے ہیں کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں، ہم نعبد، آپ کے بعد بھی عبادت کریں گے الہک، صرف اپنے اللہ کی نہیں بلکہ آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ گویا اللہ کے ساتھ اپنے بابا کو یاد کیا، توحید کے ساتھ رسالت کو یاد کیا۔ آپ دیکھیں دو جملوں میں فرق، اگر کہہ دیتے نعبدو الہنا، ہم اپنے اللہ کی عبادت کریں گے تو غلط نہ تھا، کہہ دیتے ہم اللہ کی عبادت کریں ضمیر ساتھ نہ ہوتی، مگر فرمایا نعبدو واحد،
ایک الہ کا، بابا ہم آپ کی اللہ کی عبادت کریں گے، چونکہ وہ جانتے تھے بابا کے دل کو سکون تب ملے گا کہ میرے بعد میرے بچے اللہ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی یاد رکھا کریں گے۔ یہ وفا نہیں ہے کہ بندہ خبر دینے والے کو بھول جائے، یہ وفا نہیں ہے کہ ملانے والے کو بھول جائے، جس سے مل جائے اسی کا ہو جائے۔ ہم نے تو رب کو دیکھا نہ تھا، ہم نے تو رب کو سنا نہ تھا، ہمارے حواس اس قابل نہیں ہے کہ رب کو پا سکیں۔ جن ہستیوں نے رب سے ملایا، اللہ رب العزت کے پیغمبر نے فرمایا کس کی عبادت کرو گے؟ فرمایا الہ کا، آپ کے اللہ کی۔ اور بات یہاں ختم نہیں کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور بابا آپ کے جو آبا و اجداد کا اللہ تھا اس کی عبادت کریں گے۔ پہلے رشتے کا نام لیا، اب نام لے لیے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا بندوں کے نام لیے۔ ارے یہی سنا کے ڈرایا جاتا ہے نا کہ اگر بندے کا نام لے لیا تو شرک ہو جائے گا، تصور آ گیا تو شرک ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت نبیوں کے زبان سے سمجھا رہی ہے، ارے بابا توحید پکی تب ہوتی ہے جب رسالت زبان پر ہر وقت رہے، جب تصور میں رسالت رہے۔ توحید کا درس پکا تب ہوتا ہے۔ نام لے کے فرمایا، گویا یعقوب علیہ السلام یہ سن کر خاموش اور مطمئن ہو گئے کہ میرے بیٹے توحید کو سمجھ گئے ہیں کہ عقیدہ توحید کیا ہے۔ یہ سن کر مطمئن ہوئے، اور میرا رب اتنا خوش ہوا کہ بات صدیوں پہلے کے تھی، مگر اسی طرح باپ اور بیٹے کا ذکر کر کے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ اسی لیے کہا کہ عقیدہ توحید خود وسیلہ رسالت چاہتا ہے۔ اور یہی بات، جتنا ہمارے پاس وقت ہے آپ کے سامنے دلائل رکھوں گا کہ اقرار توحید سے قبل رسالت کا اقرار کتنا ضروری ہے، اور علم توحید، علم پر اعتبار اور نبی کی ذات پر۔ اگر ہم حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، بخاری صحیح کتاب الحج، باب خطبہ ایام منا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے یوم النحر، یعنی قربانی والے دن۔ قالا اتدرون ای یوم ھذا، کیا تم جانتے ہو یہ دن کون سا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج دن کون سا ہے تو آپ سارے بتائیں گے آج کون سا دن ہے؟ بولیں، یہ چند بولیں، باقیوں کو نہیں پتا آج کون سا دن ہے؟ بدھ ہے۔ اور پھر میں پوچھوں یہ کون سا شہر ہے؟ آپ کا اپنا شہر ہے، آپ کیا بتائیں گے؟ فوراً کیا جواب دیں گے؟ کون سا شہر ہے؟ پھالیا ہے۔ یعنی یہ دن کون سا ہے؟ آپ کہیں گے بدھ ہے۔ یہ شہر کون سا ہے؟ آپ کہیں گے یہ پھالیا۔ میں پوچھ سکتا ہوں چونکہ باہر سے آیا ہوں، میں پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوں، مجھے نہیں پتا، آپ مقامی لوگ ہیں، مگر پوچھنے والا بھی وہیں پہ پیدا ہوا ہے اور بتانے والے بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ دن کون سا ہے؟ صحابہ کی زبانیں بند، دنیا جانتی ہے یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، مگر صحابہ خاموش، کوئی جواب نہ دیا۔ میرے آقا بھی خاموش ہو گئے۔ صحابہ سوچنے لگے کہ شاید آج آقا اس کا ٹائٹل بدلنے لگے، یعنی بدھ کی بجائے اس کو سنڈے قرار دینے لگے ہیں، بدھ کی بجائے اس کو جمعہ قرار دینے لگے ہیں۔ صحابہ خاموش۔ میرے آقا نے فرمایا کیا آج قربانی کا دن نہیں؟ صحابہ نے فرمایا ہاں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ مکہ کو کون نہیں جانتا تھا؟ پتہ ہے صحابہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول جانتے۔ یہ شہر کون سا ہے؟ پھالیا آپ کو پتا ہے، لیکن آپ کہیں گے ہمیں تو نہیں پتا۔ بتائیے کس طرح جواب دیں گے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے؟ صحابہ سے آقا نے پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ میرے آقا نے بھی یہ نہیں فرمایا کیا تم نہیں جانتے؟ اتدرون، حضور نے فرمایا یہ شہر مکہ ہے، یہ قربانی کا دن ہے۔ حضور سے یہ تو لمبی حدیث ہے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی اس حدیث مبارکہ کی تشریح فرماتے ہیں کہ صحابہ
صحابہ اپنے علم کو بنیاد نہیں بناتے تھے, اپنے تجربے پر یقین نہیں رکھتے تھے, وہ زبان مصطفیٰ کو تکتے تھے. ہے تو بدھ, ہے تو نہر, یہ نہر ہے. مصطفیٰ نے اگر کہہ دیا یہ رمضان ہے, ہم سارے نہر کو چھوڑ کے اس کو رمضان کہنا شروع کر دیں گے. ہم سارے پھالیا کی بجائے اس کا نام لاہور کہہ دیں گے. کوئی اپنا اس کا نام تو بدلے, کوئی محبوب کہے تو صحیح. پھالیا پھالیا ہے مگر محبوب نام تو بدلے. ہم اس کو لاہور بنا دیں گے, کراچی بنا دیں گے. صحابہ کرام نے مکہ کو مکہ نہیں فرمایا, فرمایا ہے مکہ, مگر آقا اب جو کہہ دیں گے غلام آج کے بعد اسی کو وہی کہنا شروع کر دیں گے. وہ اپنے علم کو ایک طرف رکھتے, اور جو مومن شہر کے بارے میں مصطفیٰ کی موجودگی میں خود نہیں سوچتا, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا کے بارے میں خود سوچنا شروع ہو جائے, وہ خدا کے معاملے میں اور توحید میں مصطفیٰ کی ذات کو بھلا دے. رب نے ایسا دین ہی نہیں دیا کہ جس سے مصطفیٰ کو بھلایا جائے. حاضرین مکرم, میں بہت مجبور ہوں جی, میرا چاہتا ہے کہ ابھی کل میں اور بات کروں کل کی, مگر پھر صحیح آئیے ذرا ہوا سے پوچھتے ہیں تو کیا ہے, اور عقیدہ توحید میں ہوا کیا ہے. کل ہوا علماء کرام تشریف فرما ہیں, اساتذہ تشریف فرما ہیں. عربی میں اشارے دو ہیں, ہاذا ہوا. پہلا ترجمہ سدا, this and that, here and there. یہ معنی سارا ایک ہے. ہاذا قریب کا معنی دیتا ہے, حاضر کا معنی دیتا ہے. ہوا غائب کا معنی دیتا ہے, دور کا معنی دیتا ہے. بتائیے پھالیا میں اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولے نا. اسمارکی میں اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے پاس اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے خود فرمایا نحن اقرب. اے پھالیا میں رہنے والے, اے رگ میں رہنے والے, اللہ تیرے گاؤں میں نہیں, تیرے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. جو قریب ہے وہ دس, وہ ہاذا. اور جو غائب ہے, غائب اسے کہتے ہیں آنکھ کہہ دے یہاں نہیں ہے, آنکھ کہہ دے یہاں نہیں ہے, وہ ہوا ہے. ہاتھ کہہ دے مجھے چھونے میں محسوس نہیں ہے, تو وہ ہوا ہے. ہاتھ چھو نہ سکے, آنکھ سن نہ سکے, کان سن نہ سکے, آنکھ دیکھ نہ سکے, تو یہ غیابت ہے, غائب ہے. بے شک دیوار کے پیچھے ہو یا بود ہو, دوری ہو. اللہ رب العزت نے فرمایا کل میرے مصطفیٰ آپ فرمائیے ہوگا. جب آگے اپنا نام لینا ہے تو ہوا کہ کیا ضرورت ہے؟ اب میں کہوں کہ وہ رزاق صاحب, علامہ رزاق صاحب, جب رزاق صاحب کہنے لگاؤں تو وہ کیا, وہ علامہ اصغر جنجوہ صاحب, جب اصغر جنجوہ کہنے لگاؤں تو وہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کل آپ فرما دیجئے اللہ احد, اللہ ایک ہے, جملہ پورا. ہوا عربی جاننے والے اساتذہ بیٹھے ہیں, کل آپ فرما دیجئے اللہ احد, اللہ ایک ہے. آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے, بات پوری. مگر رب نے فرمایا کل آپ فرمائیے ہوگا, وہ کیا فرق ہے؟ اب مثال سے سمجھاؤں گا, اللہ کرے میں 2-3 منٹ میں سمجھا لوں. میں کہوں یہ پھول, میں نے اتنا کہا یہ پھول, پتہ ہے انسان کیا ہے, مجھے چھوڑ کے پھول کو تکنا شروع کر دیں گے, پتہ نہیں کیا کہنے لگے ہیں. مجھ سے توجہ ہٹ کے پھول کو دیکھیں گے, یہ پھول. جب میں نے کہا یہ پھول تو کوئی اس کے رنگ کو دیکھے گا, کوئی اس کی خوبصورتی کو دیکھے گا, کوئی اس کے خوشبو کے بارے میں سوچنے لگ جائے گا, کوئی کہے گا کاغذ کا ہے, کوئی کہے گا اصلی ہے. ذہنت دوڑنا شروع ہو جائیں گے. میں نے ہاذا جو کہہ دیا, اور میں کہوں وہ گوشہ درود, وہ منہاج القرآن, وہ جب میں وہ کہوں گا کہ وہ گوشہ درود, وہ منہاج القرآن, تو آپ اور بھی توجہ ہوں گے کہ پتہ نہیں وہ کیا ہے. آپ کی آنکھ کو چونکہ گوشہ درود نظر نہیں آ رہا, آپ کو نہیں پتا. جب میں نے کہا میں نے وہ
توجہ آپ کی میری طرف ہو گئی. جب میں نے کہا یہ پھول تو کہا میں نے، مگر آپ کی توجہ پھول کی طرف ہو گئی. اللہ رب العزت نے فرمایا اگر ہوا نہیں ہوگا، کل کے بعد لفظ اللہ آئے گا تو لوگ مجھے سوچنا شروع کر دیں گے کل ہوا پیارے میں پردے میں رہوں گا، میں سامنے نہیں آؤں گا، تجھے سامنے کر کے کہوں گا کہو وہ. جب وہ کہا رب چاہتا یہ ہے توحید میری ہو، زیارت چہرے مصطفیٰ کی ہو، عبادت میری ہو، لب چہرے مصطفیٰ کے ہو. گویا توحید کا مطلب یہی ہے جانو اللہ کو اور تختے مصطفیٰ کو رہو. ایسی کوئی توحید نہیں ہے کہ اللہ کی محبت میں مصطفیٰ کو بھول جاؤ. رب کو نہ سوچو، رب کو نہ دیکھو، وہ ہوا تھا، ہوا ہے، ہوا رہے گا. رب نے نبی کو فرمایا حاضن نبی، رب چاہتا یہ ہے کہ تم میرے شاہکار کو تکتے رہو، رب چاہتا یہ ہے تم میرے محبوب کو تکتے رہو. سرتا پا جو میرے محبوب کو تکے گا، کبھی زلف کو، کبھی رخسار کو، کبھی زیغ ماں نان زیغ والے کجلے بھرے آنکھیں کو، کبھی وما ینطق عن الہوا والے لبوں کو، جو بھی مصطفیٰ کو تکے گا مصطفیٰ کو، اسے خدا ہونے کا یقین آ جائے گا. قد جاءکم برہان من ربکم، میں نے اپنی دلیل بنا کر بھیجا. رب چاہتا یہ ہے کہ بندے میرے ہوں گے، تکتے تجھے رہیں گے، عبادت میری ہوگی، سلو کما رأیتمونی اصلی، اور تکتے تجھے رہیں گے. ہوا کہہ کے اللہ جل مجدہ نے توحید سے محبت کرنے والوں کو بتا دیا جامع توحید کے متلاشیو، اس میکدے کا نام در محمد ہے. اگر صرف توحید کے لفظ چاہیے تو وہ کہیں سے بھی مل جائیں گے. جامع توحید تمہیں جب بھی ملے گا تو ہاذا اس در سے ملے گا جو در مصطفیٰ پہ آئے گا. جامع توحید بھر بھر کے مومن اور موحد کہلا جائے گا. ہوا بھی ابھی کہہ رہا ہے کہ مجھے مزید بیان کریں، مگر ہم آگے اس میں جلالت پہ آتے ہیں. کل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. گویا اللہ ایک ہے، یہ ایک خبر کا نام ہے، اور خبر دینے والی ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے. خبر دینے والی جتنی اتھینٹک ہستی ہوگی، خبر کی اہمیت اتنی ہوگی. چینلز کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ بس یہ تو غلط خبریں پھیلاتا ہے، اس کی ہر خبر کو بندہ شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ اخبار تو بلیک میلر ہے، اس کی سچی خبر کو بھی لوگ اہمیت نہیں دیتے. مگر کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں باہر بارش ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے جی قاری افضل صاحب جھوٹ نہیں بولتے، ہو رہی ہوگی، چونکہ انہوں نے کبھی غلط بیانی کی ہی نہیں، وہ غلط بیان نہیں کریں گے. وہ کہیں ہم نے خبر کو، عقل کہتی ہے نہیں کوئی بادل نہیں تھے، آنکھ کہے گی کہ کسی نے نہیں بتایا سنا، مگر خبر دینے والے کی ہستی ایسی ہوگی کہ اسے غلط قرار نہیں دیا جا سکتا. اسی لیے خالق کے کائنات نے مخبر کو، آقا دو جہاں کو 40 سال پہلے بھیجا. 40 سال حضور مکہ کے لوگوں کے درمیان رہے، پھر اللہ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو اکٹھا کرو، خاندان والوں کو اکٹھا کرو، وانظر عشیرتک، اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیجئے. آقا نے اکٹھا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بتایا میرا بتا دو کہ میں ہوں. اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کر کے آقا نے پوچھا مجھے جانتے ہو؟ بتانا یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، مگر دعوت تبلیغ اور دعوت توحید کا رستہ بتا دیا. فرمایا مجھے جانتے ہو؟ سب نے بیک زبانوں کا کہا جانتے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کبھی غلط بات نہیں کرتے. کا مسئلہ ہی حل ہو گیا. جب زبان مصطفیٰ پر کوئی شک نہیں تو سنو، حضور نے فرمایا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے، آقا نے فرمایا حملہ کرنے والا ہے، مان جاؤ گے؟ بیک زبان ہو کے ساروں نے کہا مان جائیں گے. آنکھ نے نہیں دیکھا، کان نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز نہیں سنی، مگر آقا کہتے ہیں میں کہوں. ابھی سامنے کافر کھڑے ہیں، ابھی اللہ کو نہ ماننے والے کھڑے ہیں،
مگر زبان مصطفیٰ پہ اتنا یقین تھا کہ اگر میں کہوں مان جائیں گے، چونکہ آپ نے کبھی غلط بات ہی نہیں کی، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ آقا نے فرمایا اگر میری زبان پہ اتنا یقین ہے تو مان لو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ وہ بتا دیا کہ اقرار رسالت یا اقرار ذات پہلے ہے، عقیدہ توحید تب سمجھ میں آتا ہے۔ حاضرین مکرم، ایک علمی بات کی طرف توجہ دلاؤں گا، تھک تو گئے ہوں گے آج، کیونکہ ہم عموماً سٹیج پر قصے، کہانی، معجزات، کرامات، جنت بخشش کی خوشخبریاں اس قسم کے عادی ہو چکے ہیں، اور ہم سننا چاہتے ہیں کوئی بتا دے کہ آج کا روزہ رکھا ہے 1,00,000 نیکیاں تم جنتی، آج فلاں ولی سے ملے تم جنتی۔ ہم اس باتوں تک محدود ہو گئے ہیں، اور جب بھی کہیں علمی اور محبت کی بات ہو پتہ نہیں آج کی کہندے رہے، چونکہ ہماری طبیعت کی بات نہیں ہوتی، اور یہ اصل اور بنیاد ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، اگلی بات اگر سنیں گے تو دل کھل جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہوا کے بعد فرمایا اللہ رب العزت کے بے شمار نام ہیں، هو الاسماء الحسنى، اللہ کی جتنی صفات ہیں اتنے اللہ کے نام ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، گویا شرک سے ڈرایا کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ یہاں هو اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ کا مادہ ہے الہ، اور الحمد سے لے کے ناس تک اللہ رب العزت نے جب الہ کی بات کی، الہکم الہم واحد، تمہارا الہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ احد، گویا اللہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا مادہ، اللہ کا اسم، اللہ کا الہ ہے، معبود، گویا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے علاوہ پورے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی پالنہار نہیں۔ اللہ کہتا نا جیسے اللہ ایک ہے تو کہا جا سکتا تھا مددگار ایک ہے، کہا جا سکتا تھا پالنہار ایک ہے، کہا جا سکتا تھا رازق ایک ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ رازق ایک ہے، پالنہار ایک ہے، مگر اللہ نے ایک کی بات کی تو الہ سے کی بات کی ہے۔ عقیدہ توحید یہ ہے کہ الہ ایک ہے، باقی اس نے کسی کو رحیم بنایا، اس نے کسی کو کریم بنایا، اس نے کسی کو ولی بنایا، اس نے کسی کو رب بنایا۔ تیری ماں تیرا رب، تیرا بابا تیرا رب، تیرا استاد تیرا ولی، تیرا علی تیرا ولی، تیرا نبی تیرا ولی، تیرا رب رحمان، تیرا مصطفیٰ رحمت للعالمین کا اس کی صفات تقسیم ہونے سے کم نہیں ہوتی۔ عقیدہ توحید یہ نہیں کہ لوگوں کی رحمتوں کا انکار کر دو، لوگوں کی مدد کا انکار کر دو، انکار نہیں، اللہ معبود ہے کہ باقی کرم کے لیے اس نے اپنی صفات کو مخلوق کو عطا فرما دیا ہے۔ ان کی صفات رب نے مخلوق کو مجازی طور پر عطا فرمائی ہے۔ وقت کم ہے وگرنہ اس کی تشریح کرتا، مگر اتنا چیلنج ہے کہ پورے قرآن میں الہ کی بات ہوگی تو اللہ خود فرمائے گا الہ ایک ہے، باقی کسی جگہ پہ فرمایا ناصرین، حافظین، کہ اللہ بہترین حفاظت کرنے والوں میں سے ہے۔ اس کی مجھے امید ہے کہ جب وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چونکہ 45 منٹ تک ہم نے دعا کرنی ہے، اس کو یہاں اپنے ذہن میں رکھیں، اور آگے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کا باپ نہ اللہ کسی کا بیٹا۔ یہاں باپ اور بیٹے کے لیے لفظ استعمال ہو سکتا تھا، اللہ رب العزت فرما سکتا تھا میں کسی کا باپ نہیں، میں کسی کا بیٹا نہیں، مگر بات کی ہے جننے کی، لم یلد ولم یولد۔ اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہ میں کسی کا باپ ہوں اور نہ میں کسی کا بیٹا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا نہ مجھے کسی نے جنا۔ بات اتنی سی تھی، مگر سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت نے لم یلد ولم یولد، اس کا مادہ
میلاد سے بنتا ہے. گویا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جب تک تصور میلاد کلیئر نہیں ہوگا اس وقت تک عقیدہ توحید کلیئر نہیں ہوگا. جو چاہتا یہ ہے کہ اس کا عقیدہ توحید کلیئر ہو وہ میلاد کا سبق لے. جو پیدا ہوتا ہے وہ بندہ ہے, جو پیدا نہیں ہوا وہ خدا ہے. لم یلد ولم یولد. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العلی اپنی کتاب التوحید میں بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم میلاد مناتے ہیں تو لوگ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. میلاد منانا شرک نہیں ہے, میلاد مصطفیٰ کا انکار شرک کے زمرے میں آتا ہے. گویا جب نبی کا میلاد منایا تو اعلان کر دیا کہ جس کا میلاد ہوا وہ مصطفیٰ ہے. لم یلد ولم یولد. جس کا میلاد نہیں وہ مصطفیٰ کا خدا ہے. گویا عقیدہ میلاد سے توحید کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے. ڈنکے کی چوٹ پر جھنڈیاں لگا کے چراغاں کر کے مٹھائیاں بانٹ کے بتاتے ہیں کہ ہم رحیم مصطفیٰ کو مانتے ہیں, ہم کریم مصطفیٰ کو مانتے ہیں, شفیع المذنبین مصطفیٰ کو مانتے ہیں, شافع میسر مصطفیٰ کو مانتے ہیں, جنت تقسیم کرنے والا مصطفیٰ کو مانتے ہیں, رزق بانٹنے والا مصطفیٰ کو مانتے ہیں, ہم آقا کو کیسے مانتے ہیں. پر دنیا ڈرو نہیں, جھنڈے لگا کے کہتے ہیں میلاد منا کے مصطفیٰ کو بندہ مانتے ہیں. اگر میلاد نہیں منائیں گے تو شائبہ ہے کہ کہیں یہ مصطفیٰ کو الہ نہ مان لیں. لم یلد ولم یولد. میں بہت مجبور ہوں وقت کی وجہ سے, یہ ایک ایک لفظ چاہتا ہے کہ اسے تفصیل سے بیان کیا جائے کہ عقیدہ توحید میں میلاد شناسا ہو جا. عقیدہ توحید کو پختہ کرنے کے لیے میلاد والا بن جا. جتنا میلاد کی لذت سے آشنا ہوتا جائے گا تیری توحید اتنی پکی ہوتی جائے گی. بس آخری جملے پہ توجہ کریں. اللہ رب العزت نے فرمایا, آخری جملہ بولے میرے ساتھ, ولم. بولے نا, روزہ میرا بھی ہے, میں بھی بول رہا ہوں. ولم کفوا احد. اللہ نے فرمایا کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں. اس جملے کو بنیاد بنا کر ہمیں مشرک قرار دیا جاتا ہے. اللہ کے بہت توجہ چاہوں گا. اللہ نے فرمایا کوئی رب کے برابر نہیں. اللہ فرما سکتا تھا کہ کوئی رب کے سوا ہے ہی نہیں. گویا رب نے فرمایا جو ہیں وہ ہیں, لیکن ان میں کوئی رب کے برابر نہیں. رب نے یہ نہیں فرمایا انہیں نہ مان. اگر اللہ یہ فرماتا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ مان تو جملہ آسان تھا. اللہ نے فرمایا وہ ہیں صحیح, ان کے ہونے کا انکار نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ رب کے برابر نہیں. ہونا مانو, یعنی ہونے کا انکار توحید نہیں. کسی کا ہونا مانو مگر اسے رب کے برابر نہ مانو. کوئی ہے صحیح مگر وہ رب کے برابر نہیں. وہ جو ہے وہ نبی ہے, وہ جو ہے وہ ولی ہے, وہ جو ہے وہ طبیب ہے, وہ جو ہے وہ پیر ہے, وہ جو ہے وہ استاد ہے. آج پتھر کو بوسہ دو تو دیکھنے والا شرک کا فتویٰ لگا دیتا ہے, کیوں؟ اس نے قبر کو رب کے برابر قرار دیا. آج ماں باپ کے قدموں میں جھک جاؤ, فتویٰ لگا دیا جاتا ہے یہ سجدہ کر رہا تھا پیر کے قدموں میں, یہ استاد کے قدموں میں سجدہ کر رہا تھا. دیکھنے والا شرک کا فتویٰ لگا دیتا ہے. کوئی پتھر کو چومے اسے مشرک قرار دیا جاتا ہے. کوئی کسی سے مدد مانگے, اغثنی, غوث کہے تو مشرک, داتا کہے تو مشرک, حکیم کے دروازے پہ دوائی لینے والا کہے ڈاکٹر صاحب مر گیا مجھے بچاؤ, اس جملے کو شرکیہ جملے. رب نے فرمایا نہ طبیب کا انکار کرو, یہ طب کی طاقت میں نے دی ہے, شفا سے میں نے دی ہے. نہ حکیم کا انکار, نہ ڈاکٹر کا انکار, نہ ولی کا انکار, کسی کا انکار نہیں. وہ ہیں مگر انہیں رب کے برابر نہ جانو. حجر اسود کو چومو مگر رب کے برابر نہ جانو. کسی قبر کو چومنا ہے رب کے برابر جانو گے تو مشرک. ہاں یہاں اطمینان سے ایک جملہ سن لیجئے. کبھی کبھار یہ اہل عقیدت بھی ایسے مبالغہ کرتے ہیں کہ لگتا یہی ہے کہ خدا کو بھول کر فقط اسی در سے مانگ رہا ہے. اگر جان بوجھ کر ایسے کرتا ہے تو اس کی اجازت نہیں. مگر میں جہاں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ چومنے والے نے تو اسے
استاد سمجھ کے چوما، قدموں میں جھکنے والے نے تو اسے شیخ سمجھ کے قدموں کو بوسہ دیا، چومنے والے نے تو حجر اسود سمجھ کے یا مدینہ کی کنکری سمجھ کے بوسہ دیا یا مکہ کے ریزگار سمجھ کے بوسہ دیا، مگر دیکھنے والے نے اسے مشرک قرار دیا۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو اگلا نتیجہ بتاؤں کہ چومنے والے نے خدا سمجھ کے نہیں چوما، اللہ کو تو چوما ہی نہیں جا سکتا، چومنے والے نے الہ سمجھ کے اس کے سامنے نہ جھکا تو وہ مشرک نہیں ہے۔ شرک تو فتویٰ لگانے والے نے کیا کہ جھکنے والا اسے رب کے برابر نہیں سمجھ رہا، دیکھنے والا اسے رب کے برابر سمجھ رہا ہے۔ سو وہ دیکھنے والا شرک کر رہا ہے، تو پوچھ تو لے کہ تو طاہر القادری کے قدموں میں جھک رہا ہے، خدا سمجھ کے جھک رہا ہے؟ اگر اس نے ہاں کہہ دیا تو اسے مشرک کہہ دے۔ اور دیکھنے والے مغالطے کا شکار ہوتے ہیں، تحقیق کے بغیر فتویٰ لگاتے ہیں۔ سو چومنے والا مشرک نہیں ہو رہا، جھکنے والا مشرک نہیں ہو رہا، وہ شرک ذہنی کر رہا ہے، وہ دیکھنے والا ذہن میں شرک کر کے فتوے لگا رہا ہے۔ سو دیکھنے والا غلط فہمی کا شکار ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی کے ہونے کا انکار نہیں، یہ سعادتیں، یہ مقام رب نے دیے ہیں، ان کو مانو مگر رب کے برابر نہ مانو۔ ہم اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم کسی کو الہ کے برابر نہیں جانتے۔ ہمارے علی علی کرنے سے کوئی نہ گھبرائے، ہم علی کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ ہمارے نبی نبی کرنے سے کوئی نہ گھبرائے، ہم نبی کو حبیب اللہ کہتے ہیں۔ ہم اپنے شیوخ کو اہل اللہ کہتے ہیں، ہم اپنے والدین کو رب کی نعمت کہتے ہیں۔ ہم ان کو الہ نہیں مانتے، الہ کی نعمتیں مانتے ہیں۔ ہم کسی کو بھی رب کے برابر نہیں جانتے، اور یہ عقیدہ توحید ہے۔